السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہر دور میں انسان کے لیے ایک بڑا امتحان رہا ہے، اور وہ ہے جادو اور حسد۔ یہ دو ایسی بلائیں ہیں جو انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہیں۔ حسد دلوں کو جلا دیتا ہے اور جادو گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ دوسروں پر حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا؟ حسد کرنے والا دراصل اللہ کے فیصلے سے انکار کرتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حسد وہ بیماری ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو برباد کیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور کہہ دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من الطین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہی حسد اس کی تباہی کا سبب بنا۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کا شر حقیقت ہے اور یہ انسان کی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے کہ یہ لوگ جادو سیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور یہ کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب سوچئے ذرا، اگر ہم پر کوئی حسد کرے یا جادو کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اندھیروں میں ڈوبے رہیں؟ کیا ہم غم کے سمندر میں ڈوب جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے قرآن اور اپنے اسماء الحسنی میں ہمارے لیے علاج رکھا ہے۔ بزرگان دین نے ایک خاص عمل بتایا ہے جو ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون ہے جو ان پر جادو کر رہا ہے یا حسد کر رہا ہے۔ یہ عمل اللہ کے حکم سے پردے ہٹا دیتا ہے اور حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، رات کو سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھ لیں، یا اللہ یا بصیر یا خبیر۔ یہ 3 کلمات اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں۔ یا اللہ یعنی اے میرے اللہ، یا بصیر یعنی اے سب کچھ دیکھنے والے اللہ، یا خبیر یعنی اے ہر چھپی بات جاننے والے اللہ۔ جب بندہ دل سے یہ 3 کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سچائی کھول دیتا ہے۔ اب عمل کا مکمل طریقہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے وضو کریں، اپنے بستر پر آئیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، پھر یا اللہ یا بصیر یا خبیر 111 مرتبہ پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اگر کوئی میرے خلاف جادو کر رہا ہے یا کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے تو مجھے اس کا چہرہ میرے خواب میں دکھا دے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔
یہ عمل 3 راتیں مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے خواب میں وہ شخص ضرور آ جائے گا جس نے آپ پر جادو یا حسد کیا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن اور اللہ کے اسماء الحسنی پر مبنی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو جب بندہ ان اسماء کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو حقیقت دکھا دو۔ تو اب میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا دوں، حسد اور جادو کے علاج کے لیے سب سے بہترین ہتھیار درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایسی ڈھال ہے جو ہر آفت کو روک دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی صبح و شام درود پاک پڑھیں۔ جب بھی وقت ملے یا اللہ یا بصیر یا خبیر کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، روحانی وظائف کا یہ چینل اسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث سے حل بتایا جائے۔ دنیا کی پریشانی بہت ہیں، حسد کرنے والے بہت ہیں، جادو کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث اور درود پاک کو اپنا سہارا بنا لیں تو کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی حاسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اب وظیفہ آخر میں ایک بار پھر دہرا دوں، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں مکمل، کوئی سا بھی، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، پھر یا اللہ یا بصیر یا خبیر 111 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں کہ یا اللہ حقیقت کھول دے اور مجھے محفوظ رکھ۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ آپ کو سچ دکھا دے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو حسد اور جادو کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری نیک تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، خیال رکھیں، فی امان اللہ۔